الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جو ہے قرآن و حدیث پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آج جو ہے انشاءاللہ چند باتیں جو ہے جمعے کے آداب کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں میں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ سب جو ہے انشاءاللہ اس کو سنیں گے بھی، سمجھیں گے بھی اور اس کے مطابق عمل بھی کریں گے اور لوگوں کو بھی سمجھائیں گے. سب سے پہلی چیز ہے جمعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں سورہ جمعہ کے اندر آیت نمبر 9 میں ذکر کیا ہے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو، جس وقت جو ہے جمعے کی اذان دے دی جائے تو تم جو ہے جمعے کی طرف چل پڑو اور اپنے کاروبار کو جو ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمعے کی نماز میں پہنچ جاؤ اور کاروبار کو چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو تو. تو اس کے اندر جو ہے 3 چیزیں آئی ہیں. ایک تو جمعے کی اذان ہے. شریعت میں ہمارے جو ہے خود قرآن نے اس کا ذکر کیا اذا نودی للصلاة، جب جمعے کی ندا دی جائے تو ضروری نہیں ہے کہ لفظ اذان کو ہی ہم سمجھیں کہ اذان سے ہی لفظ اذان ہوتی ہے. ندا بھی جو ہے اذان ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جمعے کی نماز کے لیے جو ہے اذان دی جائے. تو جس وقت جمعے کی اذان ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں اذانیں صرف ایک ہی ہوا کرتی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آبادی بڑھ گئی اور مسجد النبی کے پاس جو ہے لوگ جو ہے کافی زیادہ ہو گئے اور مارکیٹ اور بازار یہ وہ سب زیادہ ہو گیا تو لوگوں کی مشغولیت اتنی بڑھ گئی تھی، تو اسی وجہ سے حضرت عثمان نے ایک اذان کا سلسلہ بازار کے اندر شروع کر دیا کہ جمعے کی نماز سے 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے جب جو بھی موقع جیسا بھی ان کو مناسب لگا اس حساب سے انہوں نے جو ہے وہ اذان کا ایک سلسلہ مسجد کے باہر رکھا تاکہ لوگ جو ہیں مسجد کے اصل وقت کے جو نماز کا ٹائم ہو تو اس وقت تیاری کر کے آ جائیں تو کاروبار چھوڑ دیں. تو ایک اذان وہ سلسلہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا، ورنہ اذان ایک ہی ہوتی تھی اور حضرت عثمان نے 2 کر دی. پھر اس کے بعد جو ہے جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو امام ممبر پر آتے تھے اور اس وقت جو ہے
اذان دی جاتی تھی وہ جو ہے مسجد کے مینارے پہ ہوتی تھی. تو یہ جو ہے 2 اذانیں ہیں اور اسی کا ذکر یہاں پر ہے. تو پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب جمعے کی نماز کی اذان دے دی جائے تو سیدھا جو ہے آپ لوگ مسجد کی طرف نماز کی تیاری کے لیے جائیں، تیار ہو کے مسجد کی طرف جائیں. دوسری چیز مجھے جو یہ بتانی ہے اس میں کہ ابھی جو آپ لوگوں نے اذان سنی اس میں آیا ہے لفظ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، جبکہ ہم لوگ گھر میں پڑھ رہے ہیں. تو صلو فی بیوتکم، اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، صلو فی بیوتکم صلو فی بیوتکم، یہ اذان کے الفاظ جو ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، یہ مسجد میں جب اذان دی جا رہی تھی تو مسجد والوں کو کہا جا رہا تھا کہ تم اپنے گھروں میں پڑھو. لیکن جو ہم لوگ کے ابھی کیونکہ ہم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو پوری ہی اذان دیں گے، کیونکہ ہمارے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب کو ان کو بول رہے ہیں کہ آؤ حی علی الصلاح حی علی الفلاح. تو یہ سمجھنا ضروری ہے کیونکہ آپ کو ذہن میں آ سکتا ہے کہ گھر میں نماز ہو رہی تو اذان کیوں ایسی ہوئی. تو یہ میں سمجھانا چاہ رہا تھا. دوسری چیز یہ ہے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد جب تم مسجد کی طرف آؤ تو اپنے آپ کو اچھا سنور کے سنور کے آؤ. یہ مردوں کے لیے بھی ہے، اگر عورتیں آنا چاہتی تو عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو مہذب لباس پہن کے مسجد میں آ سکتی ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے. لیکن ابھی کیونکہ ہم لوگ گھر میں پڑھ رہے ہیں تو آداب ایسے ہی رہیں گے، آداب نہیں بدلیں گے. اگر عورتیں گھر میں ہیں تو عورتیں بھی جو ہیں اپنے آپ کو اچھا نئے صاف ستھرے کپڑے پہن کے بیٹھ جائیں. مرد بھی ہیں تو اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کر بیٹھ جائیں کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے. اور جب قرآن کا حکم ہے تو مسلمان اگر کر سکتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ مسلمان جس کو ہم کہتے ہیں یہ لفظی طور پر مسلمان نہیں ہے، نام کا مسلمان نہیں ہے، یہ عملی طور پر مسلمان ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا ہے. تو یعنی جو تیرا حکم ہوگا میں اس کو اپنی پرجوش کوشش کے ساتھ جو ہے اس کو میں وہ کروں گا. اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ چند ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، یعنی اگر نارمل حالات ہوتی ہے تو اس میں جو ہے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک غلام، دوسرا عورتیں، تیسرے چھوٹے بچے اور چوتھے مریض، اور ایک روایت میں آتا ہے مسافر. 5 لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے. مطلب کہ اگر وہ نہیں آتے ہیں مسجد میں یا جہاں پر جمعہ پڑھا جاتا ہے وہ لوگ اگر نہیں پڑھتے ہیں تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن مسلمان ہیں تو ان کو ظہر پھر بھی پڑھنا ہوگا. تو یہ جو ہے 5 لوگ ہیں. ایک تو غلام، جو مسلمان غلام ہے، اگر وہ جو ہے گھر میں ظہر پڑھ لیتا ہے اور جمعہ نہیں پڑھتا تو اس پہ گناہ نہیں ہے. عورتیں ہیں، اگر وہ گھر میں نمازیں ظہر پڑھ لیتی ہیں جمعہ نہیں پڑھتی تو ان کے اوپر بھی گناہ نہیں ہے. اسی طرح نابالغ بچے اور اس طرح مریض اور اس طرح سے مسافر. تو لیکن اگر ان سب لوگوں کو اگر سہولت ہے، جیسے بھی آج گھر میں ہم لوگ تو سب کو سہولت ہے، تو یہ سب جو ہیں نمازیں پڑھ سکتے ہیں جمعے کی، اگر جمعہ گھر میں ہو رہا ہے تو انشاءاللہ. اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری اور احادیث ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئیں، خوشبو لگا کے آئیں، بالوں کو جو ہے سنوار کے آئیں، داڑھیوں میں جو ہے تیل لگائیں، سروں میں تیل لگائیں. اور مردوں کو کہا گیا کہ اگر تم جب مسجد میں آتے ہو، جماعت میں نماز کے لیے آتے ہو، تو اگر تمہارے پاس اپنے خوشبو کی کوئی چیز نہیں ہے تو اپنے بیوی کی خوشبو کی چیز عطر وغیرہ لے کر آ جاؤ. اور پھر دوسری بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص جو ہے کیا نام ہے، اگر جان بوجھ کے نماز جمعہ چھوڑتا ہے تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو غافلوں میں شامل کر دے گا، اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو سخت کر دے گا. تو اس طرح جو ہے یہ سخت وعید آئی ہے کہ آدمی جو ہے نماز جمعہ نہ چھوڑے اگر پڑھ سکتا ہے تو. پھر تیسری چیز جو ہے اس کے بعد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تعلیمات ہے کہ ظہر کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے اسی وقت جو ہے انسان جو ہے اپنی نمازیں بھی جمعے کی نماز بھی اسی وقت پڑھ سکتا ہے. یعنی جس وقت ظہر کا وقت ہو جائے اسی وقت جو ہے انسان اپنے جمعے کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے. اور جو نماز کا طریقہ ہے وہ مجھے صرف یہی سمجھانا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث ہے اس میں آپ نے ایک اجمالی طور پر ایک حکم دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو ایسے جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے، تم نماز پڑھو ایسے جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے. تو
صلو کما رأیتمونی اصلی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھو آپ لوگ ذہن میرا منتشر کر رہے، توجہ دو یہاں پر. حدیث میں آیا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ تم ایسے ہی نماز پڑھو جیسا تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. تو چاہے وہ فجر کی نماز ہو، 5 وقت نماز ہو، فجر، ظہر، مغرب، عصر، مغرب، عشاء ہو، یا جمعے کی نماز ہو، یا عید کی نماز ہو، یا کسوف کی نماز ہو، خوف کی نماز ہو، جہاد کی نماز ہو، ساری نمازیں جو ہیں، جنازے کی نماز ہو، تو سب میں جو ہے ہمیں یہ دماغ میں آنا چاہیے کہ میں جو ہوں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ اللہ کا پڑھا ہے، رسول کا پڑھا ہے، تو میں نماز بھی ویسے ہی پڑھوں، چاہے جو بھی نماز میں پڑھ رہا ہوں تو وہی نماز پڑھوں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے. دوسرے طریقے سے کرے گا وہ جانے، اللہ جانے، لیکن جہاں تک میں ہوں، میرے حساب سے میرا کلمہ جو ہے کوئی امام نہیں ہے، میرا کلمہ جو ہے کوئی انسان کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، میں نے اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے. تو اس حدیث کی روح سے جو بخاری شریف کی ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ایسے جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہی طریقے پر نماز پڑھنا ہے. نماز کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب اذان دے دی جائے تو امام جو ہے ممبر پہ آئے گا، یا جیسے بھی آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، میں کھڑا ہوں، خطبہ دوں گا. خطبہ جو ہے جو کچھ بھی آتا ہے اس میں اگر عربی میں نہیں آتا تو وہ اپنی زبان میں ہی اللہ کی تعریف کرے، جیسے میں نے پڑھا تھا ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور، یہ سارے جو ہے اس کو خطبہ حاجہ بولتے ہیں. تو یہ عربی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے. اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو ہے 102 پڑھتے تھے، پھر اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 1 پڑھتے تھے، اور اسی طرح جو ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر جو ہے 70 اور 80، 70 اور 71 پڑھتے تھے. یہ 3 آیتیں جو ہیں، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، پھر یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، پھر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یہ آیتیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں پڑھتے تھے. لیکن اگر کسی کو ابتدا میں نہیں آتی ہے تو کوئی بھی تعریف اللہ کے اچھے الفاظ میں اللہ کی تعریف کرے، اور اللہ کی تعریف کرے کوئی بھی اچھے الفاظ کے اندر، اور اسی طرح جو ہے اللہ کی تعریف کرے اپنے لفظوں میں، اور اسی طرح جو ہے وہ آدمی یہ صورتیں جو آیتیں یاد آتی ہیں تو وہ پڑھے، نہیں تو کوئی بھی آیت پڑھ کے اپنے موضوع کو لے کر خطبہ دیں. خطبے کے بعد جو ہے انسان دوران خطبہ جو ہے انسان کو باتیں چیتیں نہیں کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ایسی ہے کہ کچھ لوگ ایسے جمعے میں آتے ہیں جو صرف وقت گزارتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا. کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو صرف آ کے وہاں کھیلتے رہتے ہیں، کوئی توجہ نہیں دیتے. تیسرا وہ شخص جو آتا ہے جلدی آتا ہے، یہ نیت سے آتا ہے کہ میں اسلام سیکھوں گا، امام کے پاس بیٹھوں گا، فرشتوں کے رجسٹر میں میرا نام لکھا جائے گا، مجھے اجر و ثواب ملے گا، میں علم حاصل کروں گا، اپنی اصلاح کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پورا اجر ثواب ملا جمعے کا. تو الحمدللہ جس طرح ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ اس طرح ادب کے ساتھ، اس احترام کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ جب انسان 2 جمعہ پڑھ لیتا تو بیچ کے جو 7-8 دن ہوتے ہیں اس میں چھوٹے گناہ اللہ پورے معاف کر دے خود ہی. تو یہ اتنا بڑا ثواب ہے، اور اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ اور اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے کہ اس کے جو جمعے کے اور 3 دن آگے ہیں، جو 10 دن ہو جاتے ہیں پورے 7 دن کے ساتھ، 3 اور 10 دن، 3 دن اور ملا لو 10 دن ہو جائے تو یہ 10 دنوں کے بھی گناہ معاف کرتا ہے. مطلب مکمل 10 دن پورے اللہ معاف کر دیتا ہے. انسانوں کے گناہوں کے چھوٹے گناہ، بڑے گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے. یہ ساری چیزیں. اس کے بعد جو ہے امام پہلا خطبہ دے گا، پھر دوسرا خطبہ دے گا، دونوں خطبے کے بیچ میں بیٹھ جائے گا. بیٹھنے کے بعد جو ہے جو کچھ بھی دعا اس نے مانگنی ہے مانگے گا، اور وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے. تو آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی دعا مانگے، اور انشاءاللہ جو بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے. یہ سب آداب تھے جمعے کے خطبے شروع ہونے سے پہلے. خطبہ شروع ہو جائے اس کے بعد خطبہ سنیں، اور امام کو کہا گیا ہے کہ جو حالات حاضرہ، جو بھی سچویشن ہوتے ہیں اس وقت موجودہ دور میں، اس طرح کی باتوں کو وہ جو ہے لوگوں کے سامنے ذکر کرے، اس کی اصلاح کرے. اگر دیکھتے ہیں قوم کے اندر جو ہے کوئی وبا پھیل گئی تو وبا کے بارے میں سمجھائے. قوم کے اندر اگر قحط سالی ہے، بھوک مری ہے، اور کوئی بیماریوں کی کوئی اور پریشانیاں، یا جہاد ہو رہا ہے، یا جنگیں ہو رہی ہیں، یا اور مشکلیں آ رہی ہیں، تو اس کی ترغیب دلائے، اس پر جو ہے ان کو علم سکھائے. ورنہ یہ نہیں کہ آج اگر مسئلہ ہمارے ساتھ وبا کا پھیلا ہوا ہے تو وہ جو ہے گھومنے پھرنے کی جو ہے تعریفیں کر رہا ہے اللہ خطیب. ایسا نہیں ہو.
جو موجودہ دور میں جو مسلمانوں کو سیکھنا، کیونکہ یہ ایک اجتماعی مجلس ہوتی ہے جس میں پورے ماشاءاللہ قوم آتی ہے اور ہفتے میں ایک بار آتی ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے ہم لوگوں کو اس پر وہی موضوع لانے چاہیے جس سے ماشاءاللہ وہ علم حاصل ہو اور ایک دوسرے کی اصلاح ہو، الحمدللہ۔ تو اس کے بعد میں دوسرا اور بہت ساری آداب کی باتیں انشاءاللہ اس کے بعد دوسرے خود میں بتاتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اس کے علاوہ جو ہے جمعے کے دن کی بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو ہے انسان اور جنات کے علاوہ پوری مخلوق جو ہے سورج نکلنے سے لے کر غروب شمس تک وہ دعائیں کرتی رہتی ہے اللہ سے، کیونکہ وہ وقت قیامت کا دن ہوگا، تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہی جو ہے اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سورج طلوع ہونے سے غروب ہونے تک جو ہے بیچ میں جمعے کے دن ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جب آدمی اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتا ہے اس کی۔ اسی طرح مسجد میں جانے کے آداب میں یہ ہے کہ پیدل چل کے جائے، اول وقت جائے تو اس کو اونٹنی ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا آتا ہے اس کو گائے کا ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، تیسرا آتا ہے تو اس کو بکری کا آتا ہے، چوتھا آتا ہے تو مرغی کا آتا ہے، اور پانچواں ایک بیچارہ انڈے والا ہوتا ہے۔ اور اگر بعد میں کوئی آیا تو پھر فرشتے بھی جیسے امام ممبر پہ پہنچتا ہے تو فرشتے بھی آ کے اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور رجسٹر بند کر دیں۔ لیکن جمعہ ہو جاتا ہے، جمعہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جمعہ اس کا نہیں ہوگا، جمعہ ہو جائے گا۔ جمعہ کب تک قبول ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے امام کے اس وقت پہنچا کہ امام دوسری رکعت میں، اور ابھی جو ہے دوسری رکعت میں رکوع کے اندر ہی ہے، اور رکوع میں وہ آ کے امام سے مل گیا، کیونکہ جمعے کی 2 رکعت ہوتی ہے، تو دوسری رکعت میں اگر امام کے ساتھ رکوع میں آ کے مل گیا، امام نے پھر دوسری رکعت مکمل کر لی، اس نے امام کے ساتھ دوسری رکعت پا لی رکوع کے ساتھ، پھر امام نے سلام پھیرا تو وہ ایک ہی رکعت پڑھے گا کیونکہ اس کا جمعہ مل گیا۔ لیکن وہ ایسے وقت میں مسجد میں داخل ہوا کہ امام کا رکوع ختم ہو گیا دوسری رکعت میں، اب امام سجدے میں جا رہا ہے، تو پھر یہ اس کی جمعہ نہیں ہوا ہوگا، اس کا ظہر ہوگی، اس کو 4 رکعت ظہر پڑھنی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو مجھ پر اس دن جو ہے زیادہ سے زیادہ دعا کرو، درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پہ ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے، الحمدللہ۔ جمعے کی نماز میں جب خطبہ دیا جائے تو بات چیت نہیں کرنی چاہیے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص دوسرے کو بولتا ہے کہ نہیں کر تو ایسا، اس نے بھی غلطی کی، اس نے بھی گناہ کیا، کیونکہ وہ اس کو چھوڑ دو اس کے حال پہ، لیکن انسان کو امام بول سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ایسی روایتیں آتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ کوئی مسئلہ آیا تو اپنے جمعہ چھوڑ کے ان سے خطاب کیا۔ اس طرح ایک شخص مسجد میں داخل ہوئے تو جمعے کی نماز میں، تو وہیں پہ بیٹھ گئے جہاں پہ جگہ ملی، مسجد کے بالکل قریب میں، دروازے کے پاس ہی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک کے کہہ دیا کہ تم نے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی؟ تو صحابی نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے کہا کہ اذا دخل احدکم المسجد والامام یخطب فلا یجلس حتی یرکع رکعتین، جب کوئی بھی مسجد میں داخل ہو، امام خطبہ دیتا ہو تو بیٹھنے سے پہلے پھر بھی 2 رکعت پڑھ لو۔ اور مسند احمد کی روایت میں کہ آپ نے کہا کہ چھوٹی رکعتیں پڑھو، یہ نہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے جیسے بچے گھر میں پڑھتے ہو سورہ فاتحہ شروع کی، سورت شروع کی، پتہ چلا کہ سارا مسئلہ امام کا خطبہ، جمعہ، نماز سب خلاص، امام گھر بیٹھے وہ بیچارہ اپنی سنت ہی پڑھ رہا ہے، اتنے لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور جمعے کی نماز میں یہ بھی بات ہم کو پتہ چل گئی کہ فرشتے بھی جمعہ پڑھتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، اور فرشتے بھی ہمارے ریکارڈ لکھتے ہیں اور اللہ کو بتاتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اس طرح آیا تھا، الحمدللہ۔ اور انشاءاللہ مسئلے مسائل جو ہے بہت ہیں جمعے کے، لیکن ماشاءاللہ جو شخص بھی جو ہے انگلش میں اگر میرے یہ خطبے کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو جمعے کے احکام کے بارے میں، تو میری ایک انگریزی میں کتاب ہے جس کا نام ہے ایٹیکیٹ آف مسلم آن فرائیڈے، ایٹیکیٹ آف مسلم آن فرائیڈے، تو وہ دیکھ لیں انشاءاللہ، مارکیٹ میں بازار میں ملتی ہے، بکتی ہے،
بکتی ہے اس کو خرید لیں انشاءاللہ۔ تو مجھے جو ہے یہ باتیں بتانی تھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے سمجھنے، پڑھنے اور پڑھنے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیو، آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں، میں یہ گھر میں جمعہ پڑھا رہا ہوں اور اتنا آسان ہے، کوئی سے مسئلہ نہیں ہے۔ ایک حدیث کی بھی آیت لے کے پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی بھی آیت لے کے پڑھ سکتے ہیں، اور اس طرح اپنے گھر کے جو ہیں، جو لوگ کہتے ہیں نہیں وہ آدمی بھی ہونے چاہیے، یہ سب شرطیں ایسی نہیں ہوتی۔ جی الحمدللہ گھر میں نماز پڑھنی ہے تو وہ ساری شرطیں گھروں کے لیے نہیں ہوتی۔ تو گھر میں سارے لوگ مل کے جو ہے، چاہے عورتیں ہی ہوں ایک امام کے ساتھ، تو وہ اپنی نماز ادا کر لیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرن۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.